السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جون 30 کے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ٹیررزم کنسرن، دہشت گردی کے بارے میں کیا تحفظات پائے جاتے ہیں۔ اسپیشلی اس آرٹیکل کو ہم افغانستان کے پرسپیکٹیو سے اسٹڈی کریں گے کہ پوسٹ یو ایس وڈرال کے بعد کیا سچویشن رائز ہونے والی ہے افغانستان میں، اور اس کے کیا آفٹر میتھ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں پاکستان پہ اور دوسرے ریجنل کنٹریز پہ۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے گیس سپلائی شارٹیجز۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کیا تھا کہ شٹ ڈاؤن ہوا ہے گیس فیلڈ کا سندھ میں ہونے جا رہا ہے مینٹیننس پرپز کے لیے، اور اب وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے اینگرو RLNG ٹرمینل پہ۔ تو اس کی وجہ سے جو گیس کی سپلائی ہے اس کو کٹ کرنا پڑے گا سندھ، پنجاب اور کے پی کی جو انڈسٹریز ہیں، اسپیشلی جو فرٹیلائزرز ہیں اور دوسری انڈسٹریز ہیں ان کی جانب، تو اس کا بہت سارا نقصان ہوگا کنٹری کو۔ اس آرٹیکل کو بھی ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ٹورزم پوٹینشیل۔ تو ٹائیگر فورس سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے ٹورزم پوٹینشیل کے بارے میں بتایا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جن کو ٹورزم کے لیے ایکنالج کرتی ہے دنیا، لیکن جو وہاں پہ مسائل پائے جاتے ہیں جن میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، دوسری فیسلٹیز ہیں جو ماڈرن، ان کی کمی پائی جاتی ہے، تو ان کو امپروو کرنا ہوگا تاکہ اس پوٹینشیل کو مزید انہینس کیا جا سکے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے، ٹیررزم کنسرنز ایز اے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ایلیوڈز افغانستان۔ سیٹلمنٹ جو کہ افغانستان کے معاملے پہ کی گئی تھی امریکہ اور طالبان کے درمیان، وہ اب ایویڈ ہو رہی ہے، اوائڈ ہو رہی ہے، اینڈ گریم پراسپیکٹ آف لارج اسکیل وائلنس بگنس ٹو ہانٹ۔ اور یہ جو ویری سیریس اور گلومی پاسبلٹی ہے، پراسپیکٹ ہے، لائکلی ہوڈ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر وائلنس ہوگا، تو یہ ہانٹ کر رہا ہے، وری کر رہا ہے، ٹارمنٹ کر رہا ہے افغانستان کو آفٹر میتھ آف یو ایس وڈرال کے۔ نیبرنگ اسٹیٹس اسپیشلی پاکستان ہیو جینون سیکورٹی کنسرنز۔ پڑوسی جو اسٹیٹس ہیں جن میں خاص طور پہ پاکستان شامل ہے، ان کو سیکورٹی کے بہت سارے تحفظات ہیں۔ دس از اسپیشلی سو اف دا گورنمنٹ ان کابل، یہ خاص طور پہ اس لیے ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے کابل میں، از unable to resist an افغان طالبان onslaught on the capital، وہ نااہل ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کے اسالٹ کو، اٹیک کو، onslaught کو روک سکے کیپٹل کے اوپر۔ ڈبل ڈیشز ہیں، ڈبل ڈیشز فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہیں۔ وچ ایٹ دی بیسٹ آف ٹائمز ہیڈ مینٹینڈ اونلی ٹینیوس کنٹرول اوور دی کنٹری۔ حکومت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا کنٹری کے اوپر، ملک کے اوپر بہت ہی نیگلیجبل اور ویک قسم کا کنٹرول رہا ہے۔ It is for the reason the country's security establishment will be briefing the nation's elected leadership۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بریف کرے گی نیشن کے جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے، یعنی کہ اسمبلی کے جو ممبران ہیں، ان کو ایک ان کیمرہ سیشن میں پارلیمنٹ میں۔ آسکڈ وائی دا کنکلیو واز بینگ کنوینڈ، یہ پوچھا جاتا ہے کہ میٹنگ کیوں ارینج کی گئی ہے، کنوین کی گئی ہے، تو پرائم منسٹرز کے ایڈ ہیں بابر اعظم، انہوں نے کہا کہ آل پارٹیز ہیڈز ہیڈ ڈسکسڈ دی افغانستان سچویشن ان دیئر اسپیچز ڈیورنگ دا بجٹ سیشن، کہ بجٹ سیشن میں جو تمام پارٹیز کے ہیڈز ہیں انہوں نے افغانستان کی صورتحال پہ مباحثہ کیا ہے۔ اینڈ لا میکرز وڈ بی بریفڈ آن دا سیکورٹی کنڈیشنز پریویلنگ اکراس پاکستان ویسٹرن بارڈر، اور جو قانون ساز ہیں، لا میکر ہیں، ان کو بریف کیا جائے گا سیکورٹی کی صورتحال کے متعلق جو کہ پاکستان کے مغربی بارڈر پہ پریویل کر رہی ہے۔ پاکستان ہیز گڈ ریزن ٹو بی کنسرنڈ، پاکستان کو تشویش لاحق ہونے کی ایک اچھی وجہ ہے۔ آفٹر آل تھاؤزنڈ آف ہارڈنڈ اینٹی پاکستان ٹیررسٹ آر کرنٹلی سیکنگ ریفیوج ان پاکستان، کیونکہ ہزاروں ایسے دہشت گرد ہیں اینٹی پاکستان جو کہ افغانستان میں شیلٹر لیے ہوئے ہیں، پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اینڈ ایف سچویشن ان دیٹ کنٹری ڈیٹیریٹس، اگر اس ملک میں صورتحال خراب ہوتی ہے، دیز انیمیکل ایلیمنٹس ول ہیو اے فریئر ہینڈ ٹو ریک ہیوک ہیئر، تو یہ جو ہارمفل ایلیمنٹس ہیں ان کے پاس آزادی ہوگی کہ وہ انفلکٹ کر سکیں، کاز کر سکیں تباہی یہاں پہ۔ دا فارن آفس پوائنٹڈ آؤٹ آن منڈے، فارن آفس نے منڈے والے دن یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تقریباً 5000 ٹیررسٹ جن کا تعلق بینڈ تحریک طالبان پاکستان سے ہے، ان کی سینکچوریز ہیں، شیلٹرز ہیں، ریفیوجز ہیں افغانستان میں۔ کویسچننگ اے اسٹیٹمنٹ بائی کابل دیٹ TTP ڈز ناٹ آپریٹ ان دیٹ کنٹری، انہوں نے کابل کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی، اس کو کویسچن کیا ہے کہ تحریک طالبان ان کے ملک میں آپریٹ نہیں کرتی۔ مور اوور مزید کہ یہ کہ دا فیکٹ دیٹ ہارڈنڈ ملیٹنٹس آر ہائڈنگ ان افغانستان ہیو بین کنفرم بائی دا تھرڈ پارٹیز، کہ یہ جو دہشت گرد ہیں افغانستان میں موجود ہیں،
اس جو حقیقت ہے، فیکٹ ہے، اس کو کنفرم کیا گیا ہے تھرڈ پارٹیز کی جانب سے، جن میں یو این اور یو ایس شامل ہیں۔ ایک یو این کی مانیٹرنگ باڈی ہے، اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور جو دوسری الائیڈ مختلف گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہیں افغانستان میں، اور جو افغان اسٹڈی گروپ ہے یو ایس کانگریس کے لیے، انہوں نے بھی اسی طرح کا سیم مشاہدہ کیا ہے۔ ایمٹس دیز گروپس، ان گروپس کے درمیان ایک خراسان چیپٹر ہے سیلف سٹائل اسلامک اسٹیٹ کا، وچ ہیز کیریڈ آؤٹ اے نمبر آف بلڈی اٹیکس ان سائڈ افغانستان، جس نے افغانستان کے اندر بہت سارے خونی حملے کیے ہیں۔ The fact that a cross-parliamentary body is briefed by the intelligence agencies on possible threats emanating from Afghanistan is welcome۔ یہ حقیقت کہ جو کراس پارلیمنٹری باڈی ہے اس کو بریف کیا جائے گا انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے یہ ممکنہ خطرے کے اوپر جو کہ مرج کر رہا ہے افغانستان سے، یہ خوش آئند ہے۔ A thorough study is needed، ایک مکمل اسٹڈی کی ضرورت ہے، with all pillars of state on board، جس میں تمام اسٹیٹ کے پلر بورڈ پہ ہونے چاہئیں، to deal with the possible fallout of chaos in افغانستان، تاکہ افغانستان میں جو کاس ہے، میس ہے، اس کے ساتھ ڈیل کیا جا سکے۔ دا کنٹری ہیز پیڈ اے ہیوی پرائس، ملک نے بہت زیادہ ہیوی قیمت ادا کی ہے، جس میں بہت سارے سویلینز کی جان چلی گئی ہیں، اور جو یونیفارم میں لوگ تھے ان کی بھی جان چلی گئی ہے، یہ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں ایک فارن لوکیل سے، یعنی کہ افغانستان سے۔ وائل دا سیکورٹی سچویشن ہیز امپرووڈ کنسیڈریبلی ڈومیسٹکلی، جبکہ جو سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ ملک کے اندر تو کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے، لیکن جو تھریٹ ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ لاہور میں جو بلاسٹ ہوا ہے پچھلے ہفتے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ونس فارن فورسز لیو افغانستان، جب ایک مرتبہ فارن فورسز افغانستان کو چھوڑ دیں گی، اینٹی پاکستان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس میں ویل ہیو اے گریٹر اپرچونٹی ٹو اسٹرائک دس کنٹری، تو اینٹی پاکستان جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہوگا کہ وہ ہمارے ملک کو اسٹرائک کر سکیں، اٹیک کر سکیں۔ دیئر فور آل اسٹیٹ انسٹیٹیوشن مسٹ ریمین الرٹ، اس لیے تمام جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو الرٹ رہنا ہوگا۔ آف کورس اٹ از ویلڈ ٹو آسک، یہ ویلڈ ہے پوچھنا، وائی دا ورلڈز لیڈنگ ملٹری پاورز ور انیبل ٹو اپ روٹ ملیٹنٹ گروپس، کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ملٹری پاور ہے وہ کیوں روٹ آؤٹ نہیں کر سکی، ٹیک آؤٹ نہیں کر سکتی ان ملیٹنٹ گروپس کو جو کہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں افغانستان میں، ڈسپائٹ اسپینڈنگ 2 decades ان دیٹ کنٹری، باوجود اس کے کہ انہوں نے 2 دہائیاں گزاری ہیں اس ملک میں آسٹینسبلی اپیرنٹلی دہشت گردی سے فائٹ کرنے کے لیے۔ However, پاکستان مسٹ بی ریڈی ٹو کنفرنٹ اینی ریفیوج کرائسس، پاکستان کو بھی تیار رہنا چاہیے کسی بھی جو پناہ گزینوں کا بحران ہوگا اس سے نمٹنے کے لیے، ایز ویل ایز ملیٹنٹ ایکٹیو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے بھی نمٹنے کے لیے، ایمرجنگ آؤٹ آف دی پوسٹ ودرال سچویشن ان افغانستان، جو کہ ایمرج کر سکتی ہیں پوسٹ افغانستان ودرال صورتحال سے افغانستان میں۔ اینڈ ٹیررسٹ گروپ مسٹ نیوٹرلائز، اور یہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جانا ضروری ہے، بیفور دے شیڈ مور انوسینٹ بلڈ ان دیٹ کنٹری، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ملک میں مزید معصوم لوگوں کا خون بہائیں۔ ہمارا نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے گیس سپلائی شارٹیج۔ The shutdown of gas field in Sindh for annual maintenance and unplanned dry docking of Angroz RLNG terminal۔ شٹ ڈاؤن ہوا ہے گیس فیلڈ کا سندھ میں، اینول جو سالانہ مینٹیننس ہوتی ہے اس کے لیے ہے، اور یہ جو ان پلانڈ تھی جس کو پلان نہیں کیا گیا تھا، یعنی کہ ڈرائی ڈاکنگ کو اینگروز کے RLNG کے ٹرمینل میں، ہیز فورس کنٹریز 2 گیس یوٹیلٹیز، تو اس نے پاکستان کی جو 2 گیس یوٹیلٹیز ہیں ان کو فورس کیا ہے، جن میں SSGC ہے یعنی کہ سوئی ساؤدرن گیس کمپنی شامل ہے، اور سوئی نادرن گیس کمپنی شامل ہے، کہ وہ اپنی جو فیول سپلائیز ہیں وہ کٹ کر دیں، زیادہ تر جو انڈسٹریل یونٹس ہیں ان کو، جس میں سیمنٹ فیکٹریز اور فرٹیلائزر پلانٹس بھی شامل ہیں، ایز ویل ایز ٹو کیپٹیو پاور پلانٹس اینڈ دا CNG سیکٹر، اور اسی طرح سے جو دوسرا CNG سیکٹر ہے اور کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں وہاں پہ بھی جو فیول سپلائی ہے اس کو کٹ کر دیں۔ کیپٹیو پاور پلانٹس ہوتے ہیں فیسلٹی دیٹ پرووائڈز اے لوکلائزڈ سورس آف پاور۔ دا سپلائیز ہیو بین ڈسکنٹینیوڈ ان سندھ، پنجاب اینڈ KP فار 1 week ٹو July 5۔ تو یہ جو سپلائیز ہیں یہ کٹ کر دی گئی ہیں سندھ، پنجاب اور KP کے کو 1 ہفتے کے لیے، July 5 تک۔ SSGC ہیز آلریڈی بین ریشننگ سپلائیز ٹو ٹرانسپورٹ سیکٹر، تو SSGC ہے وہ پہلے ہی کنٹرول ڈسٹریبیوشن کر رہی تھی اپنے اسکارس ریسورسز کی ٹرانسپورٹ سیکٹر کو اور کیپٹیو پاور پلانٹس کو کچھ دنوں سے، تاکہ کور کر سکیں یہ جو شارٹ فال ارائز ہوا ہے پریویس شٹ ڈاؤن آف گیس فیلڈ سے۔ Now it has extended the rationing period as the country's overall gas deficit expand۔ اب انہوں نے یہ راشننگ کے پیریڈ کو مزید بڑھا دیا ہے، ایکسٹینڈ کر دیا ہے، کیونکہ جو ملک کا اوور آل گیس ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے، وہ ایکسپینڈ کر گیا ہے RLNG ٹرمینل مینٹیننس کے کلوز ڈاؤن ہونے سے، جس نے فورس کیا ہے SNGPL کو کہ وہ ریزارٹ کرے گیس کرٹیلمنٹ کی جانب، یعنی کہ گیس ریڈکشن کی جانب، اپنے جو اس کی اتھارٹی میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے۔ The system gas thus saved is expected to be diverted to RLNG based power generators۔
یہ جو گیس سیو کی گئی ہے اب یہ امید کی جا رہی ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے گا RLNG بیسڈ پاور جنریٹرز کی جانب تاکہ پروڈیوس کی جا سکے چیپر الیکٹرسٹی اور یہ جو بلیک آؤٹس ہیں ان سے بچا جا سکے جو کہ سسپینشن آف RLNG سپلائز سے ہوں گے اور ان کو کم سے کم رکھا جا سکے. دا RLNG سپلائز آر لائکلی ٹو بی ریزارٹیڈ البیٹ اونلی پارشلی. یہ RLNG سپلائز ان کو ریزورٹ کر دیا جائے گا, ریسٹور کر دیا جائے گا, البیٹ ہوتا ہے آل دو اگرچہ پارشلی مطلب پارشل طور پہ آفٹر دی ریپلیسمنٹ آف اینگروز فلوٹنگ اسٹوریج اینڈ ریگیسیفیکیشن یونٹ. اینگرو کے فلوٹنگ اسٹوریج اور ری گیسیفیکیشن یونٹ کے ریپلیسمنٹ کے بعد. فل ریسٹوریشن آف سپلائز فرام دی ٹرمینل آر ناٹ لائکلی بیفور 7 to 10 days. 7 سے 10 دنوں سے پہلے فل یہ جو سپلائز ہیں ریسٹوریشن کی یہ ممکن نہیں ہیں. دا فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہیز rightly argued that the gas shortages will impose huge cost on business. پاکستان کی جو فیڈرل چیمبرز آف کامرس ہیں اور انڈسٹری انہوں نے یہ برحق دلائل دیے ہیں کہ جو گیس کی شارٹیج ہے یہ بہت زیادہ کاسٹ امپوز کرے گی, لاگو کرے گی بزنس پہ اور پروڈکشن اور ایکسپورٹ پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کامن پیپل ہیں جن کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ ہائر جنریشن کاسٹ برداشت کریں منتھلی پیڈ بلز میں. پاکستان کی جو فیڈریشن ہے کامرس اینڈ انڈسٹریز کی انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو انٹائر کنٹری ہے وہ اب گریپ میں ہے انرجی ایمرجنسی میں, کیونکہ جو اینگروز کی سلیکشن ہے پیک سمر سیزن کی اپنا مینٹیننس انڈر گو کرنے کے لیے, شپ ریپلیسمنٹ کے لیے, ٹرمینل ڈراکنگ کے لیے اور یہ جو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اپنے ہی ایکسپینڈیچرز کو, یعنی کہ اگر وہ سردیوں میں یہ مینٹیننس کرتے تو ان کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے, اس لیے انہوں نے گرمیوں کو چوز کیا ہے اپنے ایکسپینڈیچرز بچانے کے لیے. دا گیس ڈیمانڈ ان دا کنٹری از انکریزنگ. جو گیس کی ڈیمانڈ ہے وہ ملک میں بڑھ رہی ہے اور جو فیول ہے ڈومیسٹک پروڈکشن وہ کم ہو رہا ہے, کانٹریکٹ کر رہا ہے, تو اس سے جو سپلائی گیپس ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور شارٹیجز پیدا ہو رہی ہیں دیٹ ہیو ٹو میٹ تھرو LNG امپورٹ, اور جن کو میٹ کرنا پڑ رہا ہے LNG کی امپورٹ سے, برآمدات سے. دا کرنٹ مارکیٹ شیئر آف LNG از اراؤنڈ 25% آف ٹوٹل گیس سیلز. اب جو ٹوٹل مارکیٹ شیئر ہے LNG کا وہ 25% ہے گیس سیل کا. دا امپورٹس آر لائکلی ٹو انکریز سبسٹینشیلی. یہ جو برآمدات ہیں یہ بڑھنے جا رہی ہیں بہت سگنیفیکنٹلی, کیونکہ جو ڈیمانڈ ہے وہ گرو کر رہی ہے, بڑھ رہی ہے, اور جو ڈومیسٹک آؤٹ پٹ ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے مزید. وی آر آلریڈی ایکسپیرینسنگ میسیو گیس کٹس ان ونٹر. ہم پہلے ہی یعنی کہ سردیوں میں بہت زیادہ ہیوج قسم کی میسیو قسم کے گیس کٹس ایکسپیرینس کر رہے ہیں, سنس وی ڈو ناٹ ہیو انف ٹرمینل کیپیسٹی ٹو امپورٹ مور LNG ٹو میٹ آور نیڈس. کیونکہ ہمارے ٹرمینل کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم مزید LNG کو امپورٹ کر سکیں اپنی ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے. if the government has plans to get rid of these periodic gas shortages, اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے ان گیس شارٹیج سے چھٹکارا حاصل کرنے کا, it should realize that country direly needs new private terminals. ان کو یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ ملک کو بہت زیادہ ایکسٹریملی ضرورت ہے نئے پرائیویٹ ٹرمینلز کی, تاکہ جو پبلک سیکٹر منوپلی ہے مارکیٹ میں ان کو اینڈ کیا جا سکے ان پرائیویٹ سیکٹرز کی, اینڈ انکریجنگ بزنس ٹو بزنس ڈیلز, اور بزنس ٹو بزنس جو ڈیلز ہوتی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے, ایکسپینشن ان پائپ لائن کیپیسٹی, اور پائپ لائن کیپیسٹی کو بھی مزید بڑھایا جا سکے, اینڈ کریشن آف اسٹوریج, اور اسٹوریج بھی پیدا کی جا سکے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ٹورزم پوٹینشیل. اٹ از ٹروتھ یونیورسلی ایکنالج. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو عالمی طور پہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس میں پوٹینشیل ہے, آرم ہے. پاکستان کی جو ڈیفلیٹڈ اکانومی ہے, کنسٹرکٹڈ اکانومی ہے, معیشت ہے اس کا. منڈے والے دن پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا جو گیدرنگ تھی ٹائیگر فورس والنٹیئرز کی ناران میں, ان سے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا ہے, surely there is no dearth of breathtaking natural landscapes in the country. یقینی طور پر ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے نیچرل لینڈسکیپس کی, نظاروں کی. and few can compete with traditional پاکستانی hospitality. اور پاکستان کی جو میزبانی ہے اس سے بھی بہت کم لوگ کمپیٹ کر سکتے ہیں, مقابلہ کر سکتے ہیں. Why then should international tourism be confined to a few areas in the country? تو پھر کیوں جو عالمی ٹورزم ہے, سیاحت ہے, ان کو محدود کر دیا جاتا ہے پاکستان کے کچھ ایریاز میں, اور پاکستان کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے لسٹ آف نیشن سے جہاں پہ پیپل اپنی زندگی میں ایک مرتبہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں. ایز ود ادر انڈسٹریز, دوسری انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ جو ٹورزم ہے, سیاحت ہے, وہ بھی فلورش نہیں کر سکتی پراپر پلاننگ, انویسٹمنٹ, مارکیٹنگ اور ساؤنڈ گورنمنٹ پالیسیز کے بنا. ڈسپائٹ دا گروتھ آف ڈومیسٹک ٹورزم انڈسٹری, جو ہماری ملک کی سیاحت کی انڈسٹری ہے اس کی گروتھ کے باوجود بہت ساری پاپولر ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں پہ
جو جدید ایمنٹیز ہیں، فیسلٹیز ہیں، ان کی ابھی بھی کمی پائی جاتی ہے، جن میں ہائی انٹرنیٹ سپیڈ شامل ہے، کیش لیس بینکنگ ہے، اور بہت ٹائم پہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ بھی یعنی کہ BHU بھی موجود نہیں ہوتے۔ مزید یہ کہ کنٹری ابھی بھی ریمین ہے، موجود ہے وائلنٹ جو ایلیمنٹس ہیں ان کی گریپ میں۔ لارج اسکیئر ملٹری آپریشنز ایلیمینیٹڈ دا ملیٹنٹس، جو بہت بڑے پیمانے پہ ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں، انہوں نے ملیٹنٹس کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، بٹ ناٹ بیفور دے ہیڈ ڈیلٹ سیویئر بلو ٹو ٹورزم انفراسٹرکچر، لیکن تب تک وہ سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا چکے تھے، اور جو لیڈ کر رہے تھے پوٹینشیل ٹریولرز کو کہ وہ پاکستان کو تھنک کریں ایز اے انسیف ڈیسٹینیشن۔ ان مور ریسنٹ ٹائمز یورپین بین آن دا نیشنل فلیگ کیریئر، اور حالیہ دنوں میں یورپ نے بین کر دیا ہے PIA کو اوور دا ڈیوبیس لائسنس ایشو ہیز آلسو ریزڈ کنسرن۔ بہت ڈیوبیس کا مطلب ہوتا ہے سیپٹیکل، شکوک و شبہات کے طور پہ جو لائسنس تھے پاکستان کی PIA کے پائلٹس کے پاس، تو یہ بھی کنسرنس کو ریز کرتا ہے۔ مین وائل اگر ہم دیکھیں تو ایک ان ریگولیٹڈ ہوٹل انڈسٹری ہے بہت سارے ایریاز میں، جس نے جو لوکل ایکو سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور مار کیا ہے، اسپائل روئن کیا ہے ان لینڈس کی جو بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے اس کو۔ Perhaps the biggest example being the Murray, where haphazard development has ruined the hill station's natural landscape، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس مری ہے، جہاں پہ بہت ہی بے ہنگم قسم کی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے اور انہوں نے ہل اسٹیشن کی جو قدرتی خوبصورتی تھی اس کو تباہ کر دیا ہے۔ دا ونس پرسٹین لیک سیف الملوک، اور ایک جو مرتبہ جس کو کبھی پرفیکٹ لیک سمجھا جاتا تھا سیف الملوک کو، جو کہ اس سے زیادہ دور نہیں تھی جہاں پہ پرائم منسٹر ایڈریس کر رہے تھے ٹائیگر فورس اسکواڈ کو، از ناؤ لٹرڈ ود ٹریش ڈاؤن بائی وزٹنگ پاکستانی۔ اب وہ بھر چکی ہے ان ٹائڈی چیزوں سے، جب پاکستانی وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں تو وہ چیزیں وہاں پہ پھینک دیتے ہیں۔ پرائم منسٹر رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ دا نیڈ فار رسپانسیبل ٹورزم، پرائم منسٹر نے اس ضرورت اس امر کی پہ بھی زور دیا ہے کہ جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہاں پہ ذمہ دارانہ سیاحت کی ضرورت ہے، بٹ فار دس، لیکن اس کے لیے دا گورنمنٹ وڈ ہیو ٹو ریگولیٹ بوتھ کنسٹرکشن آف ہوٹل، تو گورنمنٹ کو جو ہوٹلز کی تعمیر ہے ان کو بھی ریگولیٹ کرنا پڑے گا، اور جو انفلو ہے ٹورسٹ کا پاپولر ڈیسٹینیشنز پہ ان کو بھی، تاکہ کنزرو کیا جا سکے، پروٹیکٹ کیا جا سکے سینری کو، نظاروں کو، اور جو کاربن فٹ پرنٹ ہے اس کو بھی کم کیا جا سکے۔ دا ٹورزم انڈسٹری کین تھرائیو، یہ ٹورزم انڈسٹری گرو کر سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے اونلی صرف اس وقت ایسے ماحول میں جہاں پہ سیکیورٹی ہو، کنوینئنس ہو ٹریولرز کے لیے۔ دس از مسنگ ایٹ دا مومنٹ، لیکن یہ تمام چیزیں اس لمحے میں موجود نہیں ہیں۔ یہ جی بریف انالیسس تھا جون 30 کے ایڈیٹوریل کا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔